ایک گیلپ نے سروے کیا اور اس سروے میں ظاہر ہے اس کے مختلف حصے تھے جو کووڈ کے دوران اور لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے پوچھا کہ کن لوگوں کے کاروبار زیادہ متاثر ہوئے، تو کھانے پینے کے کاروبار جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے۔ لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 79% پاکستانی جو ہیں، پاکستانی تاجر، وہ ہوپ فل ہیں کہ حالات اچھے ہونے جا رہے ہیں، کاروباری حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو بہتری کی امید نظر آ رہی ہے اب نیائی صاحب؟ میں ایک چھوٹا کمنٹ دیتا جاؤں جی، ایک بڑی اچھی ڈسکشن میرے دوست سینئرز جو ہیں اور جید دانشور جو ہیں ان جو فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اسد صاحب ایک بڑی خرابی آ چکی ہے، سیاست جو پاکستان میں جو ہے اس کی جو نظریاتی سیاست ہے اس کی بے کنی کو ہوئے دہائیاں بیت چکی ہیں۔ یہ سیاست کے اندر ایک ذہن میں رکھیں کہ ویسٹ کے اندر کسی کو میں نے سیاست میں دیکھا ہے یا میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جو سیاست دیکھی ہے، جو پرانے لوگ تھے جو سیاست میں چاہے جس سے مرضی وابستہ تھے، ان کو ایک آئیڈیلزم سیاست میں لے کے آیا تھا۔ ان کے اندر ایک وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک نیچرل ٹینڈنسی تھی، ایک اس کے اندر کوئی چیز تھی جو چپ تھی جو ان کو لے کے آئی تھی۔ اب جو آپ کو پارٹی نظر آتی ہیں، چاہے مسلم نون ہے، زرداری صاحب اگر فرض مال بے نظیر سے ان کی شادی نہ ہوتی تو میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ سیاست پہ اس سرگرمی سے حصہ لیتے یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے، نواز شریف صاحب جو ہیں اگر ان کو ضیاء الحق صاحب نہ لاتے تو کیا کرتے، اگر عمران خان صاحب کرکٹ کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے بعد گمنامی میں ڈوبنے کی وجہ سے کو دیکھتے ہوئے انہیں سیاست میں دیکھا کہ چیز میں ماشاء اللہ بڑے پاپولر تھے، تو اس کو ریکور کرنے کے لیے یعنی کہ کوئی گول ایم یا نظریات نہیں ہے۔ ان کے جو فالوز ہوتے ہیں نا ایسی پارٹیوں کے، کیونکہ پارٹیاں بنی ہیں ذاتی اپنی ایک ذات کی طاقت یا اس کی رونمائی یا اس کا چرچا یا اس کی پاپولیرٹی اس کو عام کرنے کے لیے، اپنے نور بصیرت کو ذاتی کو عام کرنے کے لیے، تو جو فالوز ہوتے ہیں ان کے پیچھے وہی آتے ہیں جن کی اپنی ذات مقدم ہوتی ہے۔ ان کی ذات مقدم ہوتی ہے تو چنانچہ پارٹی ان کے لیے مقدم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں اپنی نواز شریف کی عزت نہیں کرتے ہوں گے، عمران خان کی عزت نہیں کرتے ان کے ورکر، یا شاہ محمود قریشی نہیں دیکھتا ہوگا، لیکن شاہ محمود قریشی کو سب سے پہلے جہانگیر ترین کو، خواجہ آصف صاحب کو ایک اپنی ذات پروموٹ کرنی ہے، اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ ہیں تحفظ کرنا ہے۔ تو یہ نظریاتی سیاست جو نہیں رہی اور ایک ذاتی مفادات کے لیے اور اس کے لیے جو سیاست آئی ہے، تو اس کا یہ شاخسانہ ہے، آپ بھگتیں گے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے، اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ دیکھیں جہاں تک کاروبار کا تعلق ہے نا، میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ کاروبار بڑے پنپے ہیں، مثلاً جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں، چینی ہے، شوگر، آپ نے دیکھا کتنا بڑا کرائسس ہے، کسی کووڈ کے اندر چینی ہے دستیاب نہیں تھی، آٹا دستیاب نہیں تھا، کھانے پینے کی ساری اشیاء آپ جب مارکیٹ میں جاتے تھے تو سٹور ایسے بھرے ہوتے تھے جیسے لوگ سمجھتے تھے کہ آج اگر ہم نے سارا سٹور نہ خریدا تو کل کیا ہوگا۔ ظاہر ہے جو سپلائرز تھے ان کی چاندنی ہوئی تھی۔ اسی طرح پیسٹیسائڈز تھے، کیمیکلز تھے، ان کا بزنس بڑا چلا، انرجی سیکٹرز میں بہت سارے لوگوں کا بزنس چلا۔ اب لیکن ڈیفینیٹلی بہت بڑے بڑے کاروبار جو تو بیٹھ بھی گئے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا نقصان ہوا۔ لیکن یہ کاروباری آدمی کی ایک ذہن میں صاحب، اس کو میں دو فکروں میں بند کرتا ہوں۔ کاروباری آدمی جو ہوتا ہے ہوپ اگینسٹ ہوپ ہوتا ہے۔ اگر وہ امید چھوڑ دے، اگر میں یقین جانا، میں خود خراب کاروبار کی انتہا دیکھ چکا ہوں، اور ہمارے جتنے کاروباری آدمی کئی دفعہ اپنی بینکرپسیز دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں کنونس ہو جائیں کہ جی میرا کاروبار ہار گیا ہے، تو پھر آپ کا نہ سے رات سونی محال ہے، بلکہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ نہیں، آج کا دن ہے، یہ بائی گون ہے، کل بہترین فیوچر ہے۔ لیکن نیائی صاحب، یہ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ جو اعداد و شمار ہے نا، یہ جو پچھلا سروے ہے اس کے مقابلے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلے لوگ اتنے ہوپ فل نہیں تھے، اب ہوپ فل ہیں۔ ابھی کچھ سے جو ہے نا چیزیں ایسی آئی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کرائسس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اخراجات بڑھا دیے۔ اسی کئی وجوہات و نفسیاتی ہو سکتی ہیں۔ ریمیٹنسز زیادہ بڑھ گئی، میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں، میرے دوستوں کے علم میں ہوگا، آپ کے کوئی رشتہ دار دوست ہوں گے، فار گڈ آ گئے، پیک کر کے سامان لے کے اپنی جو وصولی ہوئی ہے دبئی سے، سعودی عرب سے، پاکستان آ گئے۔ آیا اللہ کرے یہ لانگ لاسٹنگ ہو، پھر بھی دوبارہ ہو۔ لیکن ایک ذہن میں رکھیں، میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں، ہم نے پاکستان کو جو سیاسی طور پہ غیر مستحکم کیا ہے، اس کے نیچے کبھی آپ کا ملک اقتصادی ترقی نہیں کر سکتا۔ آج تک ہم یہ کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ اب مجھے بتاتے ہیں لوگ، اور بڑے سمجھدار لوگ بتاتے ہیں، میں اسلام آباد میں تحریک انصاف کے بھی بڑے سمجھدار لوگوں سے کل پرسوں مل کے آیا ہوں،
تو کہتے ہیں جی کہ اب دیکھ لیں سی پیک کا فیس بھائی کتنا چل رہا ہے. میں کہ بالکل چلتے, میں دیکھ رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں ان لوگوں پہ. لیکن یہ بتائیں 2.5 سال بند کیوں کیا تھا جب تب بھی چل رہا تھا اور اب بھی چل رہا ہے, تو درمیان کا پیریڈ کیوں ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ یہ FATF, یہ IMF, یہ ساری اس لیے ہیں کہ آپ کے کاروبار کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے. آپ لوگوں کو پریشانی رہے گی, اللہ کرے کہ ہماری قیادت کے اندر اتنی ہو جواں مردی اور دانش مندی اور سارا اس فہم و فرازت, لیکن جو 2.5-3 سال میں ہم نے سیاسی طور پہ اور پچھلے 60-70 سال سے پاکستان کو سیاسی عدم استحکام میں رکھا ہے, مجھے اس میں کوئی اب راکٹ سائنس نہیں جانچنے میں کہ جب تک اس ملک کو سیاسی استحکام نہیں ملے گا, چاہے آپ عمران خان کو ہی چلنے دیں 5 سال, اس ملک کے اندر آپ اقتصادی ترقی جو ہے بالکل جھوٹ ہے, فریب ہے اور اپنے آپ کو دکھ ہے. بالکل صحیح ہے. تو مجھے سر پھر یہ بتا دیجیے گا کہ کاروباری حالات کے بہتر ہونے کے حوالے سے آپ پر امید ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ پاکستان ٹف حالات دیکھے گا. اور میں یہ نہیں کہ کوئی پیسیمسٹ ہوں, میں بڑا ناممکنات کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہو سکتی ہیں, لیکن کئی چیزیں کہ میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. مجھے سامنے بین الاقوامی حالات ہیں, اور میں پاکستان کو کبھی, اور خصوصاً آج کل جو پچ بیٹل بننے والی ہے پاکستان, جیسے پہلے شام بن چکا ہے یا ساؤتھ چائنا سی بن چکا ہے, یا کہ پاکستان بھی پچ بیٹل بننے والا ہے, اللہ ہمیں محفوظ رکھے بلاؤں سے. لیکن یہ ہے کہ اس مشکل وقت آپ کہہ رہے ہیں ابھی مشکل حالات آئیں گے, سب سے پہلے کاروبار متاثر ہوتا ہے. جی صحیح ہے. شاہ صاحب ابھی اس میں مگر یہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں کووڈ کے بعد کا جو فیز ہے اس میں اگرچہ ایکسپورٹس میں تھوڑا ہی اضافہ ہوا ہے, لیکن اضافہ ہوا ہے, اور کچھ اور انڈیکیٹرز میں پرائم منسٹر بات کریں, لیکن چلیں وہ تو اکانومی کی بات ہے. یہاں جو ہمارے کاروباری لوگ ہیں پاکستان کے, اور اس میں بظاہر ایکسپورٹرز بھی شامل ہی ہیں, آپ بہتری دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, جیسے کہ لوگ ہوپ فل ہیں سروے کے مطابق؟ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بہتری آ رہی ہے اور آئے گی. نمبر 1 تو یہ IPPs کے ساتھ جو ان کا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور معاہدے ہونے جا رہے ہیں نئے, یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور بہت بڑی پیش رفت ہوگی کہ اگر آپ کی بجلی کی قیمتیں مستحکم ہوتی ہیں, بہت بڑی کمی نہ بھی ہو, لیکن آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ جی سرکولر ڈیٹ, اگر اس پر آپ قابو پا لیتے ہیں, ریٹس یہ جو ہر چوتھے دن بدلتے ہیں وہ نہیں ہوتے, اور وہ کیپیسٹی چارجز کا آپ پر جو بوجھ پڑا ہوا تھا اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے, تو یہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ اس کے بعد تو ظاہر بات ہے ایکسپورٹر کا, آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, آپ کی کمپیٹیبل ہوں گی ایکسپورٹ, اور ویسے لوکل جو تجارت ہے اس پر بھی اثرات مرتب ہوں گے, یہ لازمی بات ہے. پھر آپ جو ڈیم بنانے جا رہے ہیں, کوئی 10 سے 12 ہزار میگا واٹ بجلی, آپ کی سستی بجلی اس میں شامل ہوگی, وہ آج نہیں ہوگی, کچھ 3 سال بعد ہوگی, پھر 5 سال بعد ہوگی, پھر 8 سال بعد ہوگی. وہ بھی ہوپ ہے تاجروں کے لیے, صنعت کاروں کے لیے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں. سی پیک کا کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بڑی ہوپ فل ہے. ہاں, سی پیک کا جو اس وقت سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے, تیزی سے ہو رہا ہے, اور ان لوگوں کو معلوم ہے جو اس سے مگر نیا صاحب کہہ رہے ہیں 2.5 سال بند کیوں رہا, 2 سال 2.5 سال تو خیر بند نہیں رہا. 1.5 سال پہلے نیاز صاحب بھی غالباً اس میٹنگ میں موجود تھے جو ہماری ہوئی تھی چائنیز امبیسڈر سے, میرے خیال ہے تھی 3 سال پہلے, جی 3.5 سال پہلے, اسی حکومت کے دور. بالکل میک نو مسٹیک, دیٹ واز ان جنوری فروری, اس وقت یہ ارتاش آیا ہوا تھا, ابھی مسلم لیگ کا آخری دور تھا, 2-3 میٹنگ ہوئی. نہیں یہ 18 کے آخر میں نہیں, اسی پہ میرا بڑا انحصار تھا. یہ میٹنگ جو ہوئی ہے سر, یہ بالکل 19 کے جنوری 19 میں ہوئی ہے. میری ان کے بعد نہیں, میری ان کے بعد کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا, شاید ممکن ہے آپ نہ ہوں, شامی صاحب تھے, تو اس وقت جو انہوں نے یہ کہا تھا, سوال یہ ہوا تھا کہ جی سی پیک جو ہے وہ اس پہ سنا ہے کام رکا ہو, اس نے کہا پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے, تیز ہو گیا ہے, یہ اس کے الفاظ سے چائنیز امبیسڈر کے. میرا خیال ہے اس میٹنگ میں وہ اپسیٹ تھے چائنیز, بلکہ اس ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں. اب ظاہر ہے اگر اپسیٹ تھے اور الفاظ انہوں نے کہہ دیا, ہو سکتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم گئے ہیں وہاں چائنا, ایک ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں, ہماری جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی 10-12 لوگ تھے, سینئر لوگ تھے سارے, وہاں بھی ہمیں ایسا کوئی وہ نہیں ملا کہ جناب وہ کام روک گیا ہے اور وہ اپسیٹ ہیں. وہ تو بڑے مطمئن نظر آئے, اور بلکہ ہم نے شنگھائی الیکٹرک کا جو دفتر ہے اس کو وزٹ کیا, ان سے ہم نے پوچھا کہ اتنے پروجیکٹ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. ہمارے ایک دوست نے سوال کیا تو اس نے کہا چونکہ وہاں ہمیں منافع بہت اچھا ملتا ہے, اس لیے ہماری سب کی پہلی ترجیح پاکستان ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا تاجر, ہمارا صنعت کار, ہمارا بزنس مین
मुतमैन है और पुरुमीद है तो उसका जवाज़ नज़र आता है और सियासी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, देखें इस वक्त अपोजिशन सिवाय ज़ुबानी कलामी बातों के क्या कर रही है? सियासी इस्तेहकाम क्या होता है? सियासी इस्तेहकाम ये होता है कि लोग सड़कों पर ना हों, लोगों के अंदर अनरेस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, खींचातानी ऐसी ना हो कि हुकूमत के गिरने का ख़तरा हो। अब तो अपोजिशन का आदमी भी ये नहीं कह रहा कि हम गिराना चाहते हैं, वो कहते नहीं हम तो चाहते हैं कि ये 5 साल मुकम्मल करें। तो सियासी इस्तेहकाम और किस चीज़ का नाम है?